ناظرین آداب، 1 دسمبر 2021 مطابق 25 ربیع الثانی کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ایوان میں تعطل کو دور کرنے کے لیے آج یہاں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کی۔ مانسون اجلاس کے دوران لوک سبھا میں تعطل برقرار رہنے کے بعد مسٹر برلا نے سرمائی اجلاس میں بھی تعطل کو دور کرنے کے مقصد سے یہ میٹنگ بلائی تھی۔ واضح رہے، راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے اپوزیشن کے 12 راجیہ سبھا ممبران پارلیمنٹ کی معطلی واپس لینے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ راجیہ سبھا کے چیئرمین کو کارروائی کرنے کا حق ہے، اسی طرح ایوان بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ مطالبہ مسترد ہونے کے بعد اپوزیشن نے دونوں ایوانوں سے واک آؤٹ کیا، ان میں کانگریس، ڈی ایم کے، نیشنل کانفرنس کے ایم پی بھی شامل ہیں۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ معطلی واپس لینے پر اراکین پارلیمنٹ کو معافی مانگنی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس صدر سونیا گاندھی اور راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے کو یہ نہیں لگتا کہ ایوان میں جو کچھ ہوا اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ ملک کے عوام اب اس تکبر کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس معافی مانگنے کی حکومت کی شرط پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا کہ اسے ایوان کو بتانا چاہیے کہ عوام سے جڑے مسائل کو اٹھانا کیا غلط ہے اور اس کے لیے معافی کیوں مانگنی چاہیے۔ بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی اسمبلی انتخابات میں کسی بھی پارٹی سے اتحاد نہیں کرے گی اور بی ایس پی تنہا سبھی سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے گی۔ انہوں نے کہا کہ یو پی کی جو ریزرو سیٹیں ہیں ان پر زیادہ دھیان دیا جائے گا، ساتھ ہی ان 86 ریزرو سیٹوں پر دلت و برہمنوں کے علاوہ اب جاٹ اور مسلم کو بھی جوڑنے کی کوشش تیز کر دی گئی ہے۔ ان کی پارٹی ہمیشہ سے جاٹوں اور مسلمانوں کی ترقی اور احترام کے لیے کام کرتی رہی ہے۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ مانڈویا نے آج ایوان بالا راجیہ سبھا کو بتایا کہ ملک میں اب تک کورونا کی نئی قسم اومیکرون کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اس سلسلے میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران ضمنی سوالات کا جواب دیتے ہوئے مانڈویا نے کہا کہ دنیا کے 14 ممالک میں اس نئی قسم کا پتہ چلا ہے، لیکن ہندوستان میں اب تک ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ اس حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ وہی مرکزی وزارت صحت اور خاندانی بہبود کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے منگل کو منعقدہ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہا، ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو کووڈ کے معیارات پر عمل کرنے میں نرمی نہیں کرنی چاہیے اور آر ٹی پی سی آر کی مقدار میں اضافہ کرنا چاہیے۔ میٹنگ میں کہا گیا کہ غیر ملکی مسافروں کی آمد پر کووڈ اسکریننگ لازمی طور پر کی جانی چاہیے، ان کی کڑی نگرانی کی جائے اور 8 دن کے بعد دوسری بار آر ٹی پی سی آر کی جانچ ہو۔ اجلاس میں دیگر ممالک کی جانب سے اومیکرون کے پیش نظر اپنائے جانے والے حفاظتی اقدامات اور عالمی ادارہ صحت کی تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن سے بری طرح متاثر معیشت اب پٹری پر واپس آنے لگی ہے، کیونکہ رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں ملک کی مجموعی گھریلو پیداوار یعنی جی ڈی پی 8.4% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں اس میں 7.4 کی کمی آئی تھی۔ ایک خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے منگل کو کہا ہے کہ وہ مفروض شراب کے تاجر وجے مالیہ کی توہین عدالت کی سزا پر منگل کو ہی سماعت کرے گا۔ بینچ نے واضح طور پر کہا ہے کہ وجے مالیہ کی برطانیہ سے حوالگی میں رکاوٹوں سے توہین عدالت کی سزا معاملے کی سماعت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ مالیہ کے وکیل عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے مالیہ کو 2017 میں توہین عدالت کا مجرم قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود مالیہ نے اپنے بچوں کے کھاتوں میں $40 ملین کی منتقلی کا انکشاف نہیں کیا تھا۔ مالیہ نے یہ رقم 26 اور 29 فروری 2016 کو منتقل کی تھی۔ اتر پردیش میں نوجوانوں کو تکنیکی طور سے بااختیار بنانے کے لیے یوگی حکومت وعدے کے مطابق دسمبر کے دوسرے ہفتے سے مفت اسمارٹ فون اور ٹیبلٹ تقسیم کا آغاز کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ڈی جی شکتی نام سے پورٹل بنایا گیا ہے، جسے جلد ہی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ لانچ کریں گے۔ اسی پورٹل کے ذریعے اسمارٹ فون اور ٹیبلٹ کے بارے میں وقت وقت پر طلبہ کو ان کے موبائل نمبر یا میل آئی ڈی پر اطلاع دی جائے گی۔ اس کے لیے انہیں کہیں بھی اندراج کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندراج کے سلسلے میں اسمارٹ فون اور ٹیبلٹ تقسیم تک پورا انتظام مفت ہے۔ آفیشیل ذرائع نے منگل کو بتایا کہ طلبہ کا ڈیٹا کالجوں کی جانب سے یونیورسٹی کو دیا جا رہا ہے اور یونیورسٹیز کے ذریعے ہی طلبہ کی ڈاٹا فیڈنگ ہو رہی ہے۔ پیر تک تقریباً 27 لاکھ طلبہ کا ڈاٹا پورٹل پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ باقی دیگر طلبہ کے ڈاٹا فیڈنگ کا عمل بھی تیزی سے چل رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے اسمارٹ فون اور ٹیبلٹ کی خرید کے لیے جیم پورٹل پر اب تک کا سب سے بڑا ٹینڈر جاری کیا گیا ہے۔
4700 करोड़ के अखराजात से खरीदे जाने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए कई मारूफ कंपनियों ने टेंडर लिया है। जराये के मुताबिक टेंडर में मुंतखब कंपनियों को पहले लॉट में कम से कम 2.5 लाख टैबलेट की फराहमी करनी होगी। हालांकि स्मार्टफोन के लिए मुंतखब कंपनियों को पहले लॉट में कम से कम 5 लाख स्मार्टफोन पहुंचाने होंगे। चाहर बैत उर्दू की अवामी तहजीबी जिंदगी की एक नुमाइंदा सिन्फ है जिसमें हमारी तहजीब का खूबसूरत इजहार है। ये एक मकबूल सिन्फ थी मगर वक्त के साथ साथ अब मादूम होती जा रही है। इन ख्यालात का इजहार मुमताज शायर व अदीब और शोबे उर्दू जामे मिल्लिया इस्लामिया के साबिक सदर प्रोफेसर शहपर रसूल ने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस में तौसीई खुतबे के दौरान किया। प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर और डॉक्टर तारिक कमर बतौर मेहमान एजाजी शरीक हुए। तौसीई खुतबे के बाद महफिल शेर भी मुनक्किद हुई। इस मौके पर कैंपस की कायम मकाम इंचार्ज डॉक्टर हुमा याकूब ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया। उन्होंने इस लम्हे को बहुत यादगार और अहम करार देते हुए कहा कि इस नौ की अदबी सरगर्मियां किसी भी दानिशगाह का अहम हिस्सा होती हैं। डॉक्टर उमर मंजर ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। मौलाना आजाद मेमोरियल अकेडमी लखनऊ के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी ने अपनी ताज़ियती खबर के जरिए बताया कि अकादमी की बहीख्वाह इलाके की मारूफ मिल्ली अदबी और समाजी रहनुमा मोहतरमा सादिका तस्नीम जो इल्म फन और अदब से गहरी दिलचस्पी रखने वाली नेक और दीनी मिजाज रखने वाली खातून थी, 1 माह से मूजी मरज सर्वाइकल कैंसर से लड़ रही थी जिनका दिल्ली में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों के मशवरे से वो अपने घर बिजनौर लखनऊ आ गई थी जहाँ इलाज के दौरान बाद फज्र वो अपने मालिक के हकीकी से जा मिली। योगी हुकूमत पर किसानों और नौजवानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि इख्तिदार से रवानगी के चंद दिन पहले बीजेपी हुकूमत इफ्तिताह और संग बुनियाद का नाटक करने में मसरूफ है। अखिलेश ने मंगल को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऑडिटोरियम में जमा कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने मुल्क की मईशत को तबाह करने के साथ नोटबंदी और जीएसटी से तिजारत और कारोबार को भी बर्बाद कर दिया। तरक्की रुकी हुई है। समाजवादी हुकूमत के कामों को ही वो अपना बताकर अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रही है। जब उनके इख्तिदार से रवानगी के चंद दिन रह गए हैं, लोगों को बहकाने के लिए बीजेपी हुकूमत इफ्तिताह और संग बुनियाद का नाटक करने लगी है। एक और खबर के मुताबिक महकमा इत्तलात और राब्ता अम्मा में डिप्टी डायरेक्टर और इंचार्ज उर्दू यूनिट और मुदीर नया दौर अंजुम नकवी की मुलाजिमत के बाद सुबुकदोश होने के मौके पर उर्दू यूनिट के सलीम अहमद, सबा उर्फी और मोहम्मद इकबाल खान ने गुलदस्ता और तोहफा पेश किया और उनकी तवील उम्र और खुशगवार जिंदगी की दुआएं की। इस मौके पर सैयद नाजिश अहमद और मोहम्मद रजा एलिया भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश टीचर अहलियती इम्तिहान यानी UPTET 2021 पर्चा इफ्शा मामले के सिलसिले में सख्त रुख अपनाते हुए योगी हुकूमत ने मंगल को इम्तिहान रेगुलेटरी अथॉरिटी अफसर संजय उपाध्याय को मुअत्तल कर दिया। इससे पहले वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर पर्चा इफ्शा मामले की जांच STF को सौंपी गई थी। इस मामले में प्रयागराज, लखनऊ, फिरोजाबाद, बस्ती समेत दीगर अजला से मुलजिमीन की गिरफ्तारी की गई है। जराये ने बताया कि संजय उपाध्याय पर इम्तिहान के इनेकाद की जिम्मेदारी थी। एक खबर के मुताबिक अयोध्या NHS 27 पर नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। यह हादसा मंगल को सुबह गनौली प्राइमरी स्कूल के करीब हाईवे पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक 19 साला कुमार रावत वल्द परशुराम, 14 साला राजू वल्द राम बहादुर और 21 साला बजरंगी वल्द राम कुमार साकिन रदौली कोतवाली के जलीलपुर गांव एक दावत से घर लौट रहे थे जो हादसे का शिकार हो गए। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि 9/11 के मुतासरा खानदान चाहते हैं कि अमेरिका के पास मौजूद अफगानिस्तान के $7 अरब के मुंजमद असासे दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वाले लवाहिकीन को मुआवजे के तौर पर दिए जाएं। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना था कि जो बाइडन इंतजामिया ने फैसला किया है कि वो विफाकी अदालत को काबुल को रकम वापस देने या उससे मुतासरीन के अहले खाना में तकसीम करने से कौमी सलामती पर मुरतब होने वाले असरात से आगाह करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का महकमा इंसाफ 9/11 मुद्दईयान के वकला के साथ मुज़ाकरात कर रहा है ताकि अगर हुकूमत अफगानिस्तान को रकम वापस ना करे तो उसे मुतासरीन में तकसीम करने का मुआहदा किया जा सके। वाज़ेह रहे वर्ल्ड बैंक बोर्ड के अरकान आज अफगानिस्तान की तामीर नौ के मुंजमद ट्रस्ट फंड से $50 करोड़ जारी करने की तजवीज को अमली जामा पहनाने के लिए अहम इजलास कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक में अफगानिस्तान के तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब 50 करोड़ की रकम मौजूद है जिसे तालिबान के इख्तिदार संभालने के बाद से मुंजमद कर दिया गया था।
تاہم اب اس میں $50 کروڑ کی رقم NGOs اور عالمی اداروں کو فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہلاکت خیز عالمی وبا کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ کے بعد اب اسپین میں بھی پہنچ گئی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق G7 ملکوں نے اومیکرون کی روک تھام کے لیے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ میں آج سے نئی پابندیاں نافذ کر دی گئی ہیں اور تمام بالغ افراد کو کورونا ویکسین کی تیسری ڈوز لگوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے اپنے شہریوں کو بوسٹر شاٹس کی ہدایت کر دی۔ رپورٹس کے مطابق خطرناک وائرس کے کیسز کی جنوبی افریقہ، یورپ اور اسرائیل میں تصدیق ہو چکی ہے۔ وائرس کا مزید پھیلاؤ روکنے کے لیے عالمی سطح پر ہنگامی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے دو طرفہ سیاسی اور قونصلر مسائل سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے متحدہ عرب امارات کے اپنے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران مختلف موضوعات من جملہ دو طرفہ سیاسی اور قونصلر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ امیر عبداللہیان نے متحدہ عرب امارات سمیت ہمسایہ ممالک کے ساتھ مختلف امور پر تعلقات کے فروغ کے بارے میں ایران کے صدر کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان مسلسل مشاورت کی ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے کہا ہے کہ اسرائیل کے جوہری پروگرام کے لیے امریکی حمایت اور پشت پناہی مغربی ایشیا میں مہلک ہتھیاروں سے پاک زون کے قیام کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے مجید تخت روانچی نے پیر کے روز اقوام متحدہ میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک مغربی ایشیا کی دوسری کانفرنسی خطاب میں ایران کے خیالات اور نظریات کی وضاحت کی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں پولیس نے مندنی، تنگی اور عمر زئی کے علاقے میں فسادات اور املاک کو نقصان پہنچانے کے واقعے کی FIR درج کر لی ہے، جبکہ 77 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ چارسدہ پولیس کے سربراہ آصف بہادر نے منگل کو صحافیوں کو بتایا کہ FIR میں ڈکیتی، جلاؤ گھیراؤ اور املاک کو نقصان پہنچانے اور انسداد دہشت گردی قانون کی دفعات شامل ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق اتوار کے روز علاقے میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ کسی شخص نے قرآن کی مبینہ طور پر توہین کی ہے، جس پر پولیس نے FIR درج کرتے ہوئے مذکورہ شخص کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ جب مقامی لوگوں کو گرفتاری کا علم ہوا تو وہ تھانے کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے اور مطالبہ کیا کہ مذکورہ شخص کو ان کے حوالے کیا جائے۔ اتوار کی شب مشتعل مظاہرین نے مقامی پولیس اسٹیشن پر دھاوا بول کر تھانے کو شدید نقصان پہنچایا اور عینی شاہدین کے مطابق تھانے کو نذر آتش کر دیا۔ روس کا کہنا ہے کہ عالمی طاقتوں کی ہتھیار کی دوڑ میں ترقی کے پیش نظر اس نے ایک اور ہائپر سونک کروز میزائل زرکون کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق روس، امریکہ، فرانس اور چین بغیر آواز چلنے والی نام نہاد ہائپر سونک گاڑیوں کا تجربہ کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی رفتار 5 mh ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ روس کے ہائپر سونک میزائل ہتھیاروں کے تجربات کی تکمیل کے حصے کے طور پر ایڈمرل گورشکوف نے جنگی جہاز سے زرکون میزائل لانچ کیا، جس کا ہدف بحیرہ بیلٹنس میں 400 کلومیٹر یعنی 250 میل فاصلے پر تھا۔ انہوں نے اسے کامیاب تجربہ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ میزائل نے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اودھ-نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ-نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔